السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک پہ آج ہم سونے سے پہلے کے اذکار کے بارے میں پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل والے تو وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، یہ سب کچھ تو نے بیکار نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے، پس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر عمل اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تجھے اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام بہت ہی خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ انسان کے لیے رات بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس میں وہ اپنی نیند کو پورا کرنے کے بعد اگلے دن کے لیے پھر سے حشاش بشاش اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار پڑھ کر سونا چاہیے۔ ان اذکار کو سمجھ کر پڑھ لینے سے جہاں عقیدہ توحید کی پختگی اور روحانی خوشی نصیب ہوتی ہے، رات بھر فرشتوں کا پاکیزہ ساتھ ملتا ہے، وہاں ہر مسلمان درجنوں آفات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ آج ہی غفلت کو چھوڑ دیں۔ بہت لوگ رات سوئے لیکن وہ صبح کو اٹھ نہ سکے۔ خدا را اپنے موبائل کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس سے دیکھ کر ہی یہ اذکار پڑھ لیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ یہی ایک مسلمان کی اصل کامیاب زندگی ہے۔ باوضو دائیں کروٹ سویا کریں اور سونے سے قبل مندرجہ ذیل صورتیں اور اذکار پڑھیں۔ پڑھتے ہوئے ترتیب میں کمی بیشی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، شوق سے پابندی کریں، آپ کو برکتیں اور رحمتیں آپ کی سوچ سے زیادہ ملیں گی۔ نمبر 1 ہے، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ نمبر 2 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ سونے سے قبل سورہ الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ شرک سے پاک کر دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی ہتھیلیوں کو اکٹھا کر کے ان میں آخری 3 کل پڑھتے ہوئے پھونک مارتے اور پھر اپنے سر اور چہرے سے لے کر پورے جسم پر جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھ پھیر لیتے اور آپ ایسا 3 مرتبہ کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ رات کو سوتے وقت سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، باعث اجر، فضیلت اور نجات ہے۔ نمبر 5 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اللہ کی تسبیح سے شروع ہونے والی 7 صورتیں بنی اسرائیل، حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن، اعلیٰ پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات سے بھی افضل ہے۔ بِاسْمِکَ ربی وذات جنبی بکا ارفعها ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ میرے پروردگار، تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنے پہلو کو رکھا اور تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھاؤں گا۔ اگر آپ میری جان قبض کر لیں تو پھر اس پر رحم فرمانا، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو اس طرح حفاظت فرمانا جیسے آپ اپنے صالح بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فاکم ممن لا کافی لہ ولا معیوی۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمارے لیے کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ بس کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں کوئی کفالت کرنے والا اور نہ ٹھکانے دینے والا ہے۔ اللہم اکنی عذابک یوم تب آسو عبادک۔ اے اللہ، جس روز آپ اپنے بندوں کو جمع کریں تو مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ اللہم رب السماوات والارض ورب کل شیء فالق الحب والنوى منزل التوراۃ والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنی ان الدین واغنی من الفقر۔ اے اللہ، زمین و آسمان کے رب،
اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن نازل کرنے والے، میں ہر شر والی چیز کے شر سے جس کی آپ پیشانی پکڑے ہوئے ہیں اپنا چاہتا ہوں۔ آپ ہی اول ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، آپ ہی آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، آپ ہی غالب ہیں، آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں، آپ ہی باطن ہیں اور آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آپ مجھ سے قرض دور کر دیں اور مجھے محتاجی سے غنی کر دیں۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی و اطعمنی و ساقانی والذی من علی فافضل والذی آتانی فاجزل۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہم رب کل شیء و ملکی و الہ کل شیء اعوذ بک من النار۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کفایت کیا اور مجھے رہنے کے لیے جگہ دی اور مجھے کھلایا پلایا، اور جس نے مجھ پر ان گنت انعام و احسان کیے، اور جس نے مجھے عطا فرمایا تو بہت عطا فرمایا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اے اللہ، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک اور بادشاہ اور ہر چیز کے معبود، میں جہنم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان متها فاغفر لها اللہم انی اسألک عافیت۔ اے میرے اللہ، آپ ہی نے میری جان کو پیدا کیا اور آپ ہی اسے فوت کریں گے۔ اس کا جینا اور اس کا مرنا آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ اسے زندہ رکھیں تو اس کی حفاظت فرمانا، اور اگر اسے موت دیں تو اس کو معاف کر دینا۔ اے اللہ، بلا شبہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ بسم اللہ وذات جنبی، اللہم اغفر لی ذنبی واخصی شیطانی وفق رہانی واجعلنی فی ندی الاعلیٰ۔ اے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے میں اپنے پہلو کو رکھا۔ میرے اللہ، میرے گناہ معاف کر دے اور میرے شیطان کو ذلیل کر دے اور میرے بوجھ کو ہلکا کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس عطا فرما۔ اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ۔ اے اللہ، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے رب اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ اللہم باسمک اموت و احیا۔ اے میرے اللہ، میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجیہا الیک وفوضت امری الیک والجات ظاہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے میرے اللہ، میں اپنی جان کی آپ کے سپرد کر دی اور اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کر دیا اور اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا اور اپنی کمر آپ کی طرف جھکا دی، اور یہ سب کچھ آپ کا شوق رکھتے اور آپ سے ڈرتے ہوئے کیا۔ آپ کے سوا کوئی پناہ گاہ سے ہے نہ نجات کی جگہ۔ میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا جسے آپ نے نازل فرمایا، آپ کے نبی پر ایمان لایا جسے آپ نے بھیجا۔ رات کو اچانک بیدار ہونے پر مندرجہ ذیل ذکر پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ رب اغفر لی۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے قادر ہے۔ اللہ پاک ہے، تعریف بھی اللہ کے لیے اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی حرکت اور قوت بھی نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے معاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کروٹ بدل دے تو پڑھتے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما عزیز الغفار۔
اکیلے زبردست قوت و طاقت والے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو زمین و آسمان کا اور جو ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، بہت غلبے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، رات کو سوتے وقت باوضو اذکار پڑھ کر سوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو پاک صاف کر لیں، اور یہ عہد کرتے ہوئے اپنے بستر پر آئیں کہ صبح سورج نکلتے ہی سب سے پہلے حق والوں کے حق ادا کرنے ہیں۔ جو شخص رات کو سوتے وقت وضو، اذکار اور دل کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اسے پاکیزہ خوابوں کے ذریعے مکمل رہنمائی ملتی ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور قیامت والے دن جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو سنت کے مطابق رات بستر پر لیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی آج ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔